الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم پہلے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں محبت ڈال دی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم بن گئے اس کی نعمت سے، یعنی اللہ کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اور اللہ نے تمہیں اس سے نجات دلائی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے واسطے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی ایک مظلوم ترین آیت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک مظلوم ترین آیت ہے کہ ہمارے جلسوں کے اندر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے اور پھر اسی آیت کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو نئے لوگ جو دین کا تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آیت پڑھ کے شروع کرتے ہیں اور پھر اسی کے ذریعے سے اسلام کو ذبح کرتے ہیں، یہ ایسے ایسے خطرناک معاملات، اور اس کے اندر معاشرت کا سب سے بڑا اصول سمجھایا گیا ہے۔ سب سے بڑا اصول کل ذکر کیا تھا، دوسرا سب سے بڑا اصول جو وہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتفاق کر لو، آپس میں مجتمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، یہ ایک اصول۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسرا اصول اس آیت میں یہ ہے کہ تفرقے بازی نہ کرو، اور تیسرا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو یہ دو اہم ترین حکم معاشرت کے اور دو اہم ترین حکم سلطنت کو آباد کرنے کے وہ اس کے اندر آ گئے، کہ جس کا خلاصہ ایک چیز میں ہے کہ باہم اتفاق ہو۔ اب سمجھ لیا جائے بھئی اتفاق کس چیز میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالے ایک طرف ہو جائیں، سفید ایک طرف ہو جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پنجابی ایک طرف ہو جائیں، پٹھان ایک طرف ہو جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پشاور والے ایک طرف ہو جائیں اور پنجاب والے ایک طرف ہو جائیں، سندھ والے ایک طرف ہو جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انگریز ادھر ہو جائیں، غیر انگریز ادھر ہو جائیں، کچھ کہتے ہیں عرب ادھر ہو جائیں، عجم ادھر ہو جائیں۔ اس طریقے سے یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں اتفاق ناممکن ہے۔ ایک آدمی گورا ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی پنجابی پیدا ہوا وہ پٹھان نہیں ہو سکتا، ایک آدمی پٹھان ہے وہ عربی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اس میں اتفاق ہونا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو تھام لو۔ حبل اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی، اور حبل کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے، یہ واسطے کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسی کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ رسی کا ایک سرا ایک کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا سرا دوسرے کے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور سرا نہیں ہوتا
کہ جس کو پکڑ کے ایک دوسرے سے وصل کیا جائے، تعلق کیا جائے۔ تو رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس اور دوسرا سرا اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کو پکڑ کے ہی ہدایت ہوگی۔ اگر اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہدایت اور اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز بتائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے، حبل اللہ یعنی کہ اللہ کی رسی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے دین اسلام مراد لیا ہے، کئی ایک مفسرین نے مسلمانوں کی جماعت مراد لی ہے، کئی ایک نے اسلامی ملک مراد لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو صحیح قول ہے حبل اللہ هو القرآن، تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ اللہ کی رسی یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے کہ اس کے اوپر ساری دنیا متفق ہو سکتی ہے، اس کے اوپر دنیا کا ہر آدمی متفق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آدمی متفق ہو۔ کوئی کتنی بھی نیک شخصیت ہے، اس نیک شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس نے اگر لوگوں کو جمع کیا ہے تو وہ قرآن مجید کے اوپر جمع کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نے بھی لوگوں کو قرآن مجید پر جمع کیا، اور کیسا جمع کیا کہ آج تک وہ دین چلتا ہوا آ رہا ہے، آج تک وہ مذہب چلتا ہوا آ رہا ہے، آج تک وہ نظریہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آج بھی قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ساری کی ساری دنیا متفق ہو سکتی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا رہنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، تو لوگ کس چیز پر جمع ہو سکتے ہیں، اسی کے حساب سے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید آج کوئی پارٹی کتنی بھی بڑی ہو جائے، اب بطور مثال آج کل 4-5 پارٹیاں بڑی ہیں، کوئی پارٹی ایسی ہے اس کے ساتھ پورا ملک جمع ہے، کوئی پارٹی ایسی ہے جس کے ساتھ ساری دنیا جمع ہے، اس پارٹی کے اصول اور نظریات اپنے متعین کردہ ہیں، ان اصول و نظریات کے اوپر ساری دنیا جمع ہو جائے، ناممکنات میں سے ہے۔ جمہوریت کا نام دے دیں، یا اس کو پارلیمنٹ کا نام دے دیں، یا اس کو قوانین کا نام دے دیں، یا کوئی آئین بنا دیں، ناممکن ہے کہ سب لوگ ایک چیز پر جمع ہو جائیں۔ ہاں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے قرآن، کہ جس کے اوپر کوئی گندے سے گندا مسلمان اور زانی اور شرابی اور قاتل ہے، وہ بھی قرآن کی بات کو جھٹلاتا نہیں ہے کہ نہیں۔ ہاں ویسے اگر کسی سے سنے گا نہیں غلط ہے، لیکن جب سنے گا کہ نہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے ہر آدمی اس کو ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ کوئی بات سنائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، غصے میں اور لڑائی کے انداز میں، تو بھئی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فوراً ہی غصہ بیٹھ گیا، لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور جناب فوراً ہی بات مان لی کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، مسلمان کیسا بھی گندا اور فاسق اور کتنا بھی 2 نمبرہ ہے لیکن قرآن مجید کی بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلاتا۔ چنانچہ ہمارے جو لوگ قرآن مجید کو لے کر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کو لے کر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید میں فالٹ ہے، قرآن مجید میں کمزوری ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے قول اور عمل کے اندر تبدیلی کسی کو نظر آئی، جس کی وجہ سے اس نے قرآن مجید کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ورنہ فی نفسی کوئی مسلمان قرآن مجید سے ہٹ جائے، ایسا ہونا ناممکن ہے، نظریاتی طور پر، عملی طور پر تو ہر آدمی گنہگار ہو سکتا ہے۔ بہرحال وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتفاق عملی زندگی میں ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسرا کہ جب اتفاق قرآن مجید پہ ہو سکتا ہے اور ہے، تو علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، آپس میں جو مناظرے کیوں ہوتے ہیں، اور اس طرح جو تفرقہ بازی ہوتی ہے، یہ کہاں سے نکل آتی ہے؟ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اتفاق اختلاف جو ہے قرآن مجید کی تعبیر اور معانی کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رائے دی، حضرت عمر فاروق کی رائے اور تھی، حضرت سعد بن معاذ کی رائے اور تھی، انصار صحابہ کی رائے اور تھی، بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوا۔ تو یہ اختلاف کوئی مذموم نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اور یہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں
لوگ آپس میں باہم متفق نہیں ہو سکتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپس میں تلواریں نکلی ہوں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپس میں نفرت ہوئی ہو. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو. حضرت عمر نے گریبان سے پکڑا، یہ پیچھے گریبان سے، ایک تو سامنے والا گریبان، پیچھے گریبان سے پکڑا، کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں کہ تم نے قرآن مجید کو غلط پڑھا ہے. یہ آپس میں اختلاف تھا، لیکن نفرت نہیں تھی. نفرت کا معاملہ نہیں تھا. کسی کو کوڑا مار دیا کہ تو نے ایسے کیا، تو میں نے تو ایسے نہیں کیا، تو قرآن مجید میں لکھا ہے. رائے کا اختلاف تھا. فرمایا یہ لوگ کوڑا اور اپنے حکمران کو مار رہے ہیں. کسی کو سخت جملہ کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پتہ چلا کہ قرآن مجید کی اس تعبیر کے مطابق اس نے کام کیا، تو لیٹ گئے. فرمایا میرے سینے کے اوپر سے گزرو، میں نے تو قرآن پہ عمل کیا تھا. تو آپس میں نفرت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جو علماء کا آپس میں کبھی اختلاف ہوتا ہے وہ باعث رحمت ہے، وہ باعث مغفرت ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، اس سے آگے فوائد ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات ہیں. تو یہ واعتصموا بحبل اللہ کے خلاف نہیں ہے، ولا تفرقوا اس کے خلاف نہیں ہے. مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ سمجھ